الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور اس پر جو ثواب ملے گا اس کا ایصال ثواب تمام مسلمانوں کے خدمت میں پیش کرنے کی نیت بھی کرتا ہوں، اور جو کچھ اس پہ حکم فرمایا گیا اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ افتطمعون، کیا تمہیں یہ امید ہے؟ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے اور تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء کرام پر مشتمل تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہٰذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ عالم کا بگڑنا زیادہ تباہ کن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں اور علماء کے اقوال پر عمل کرتے اور ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان طعن دراز کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آئمہ دین فرماتے ہیں کہ اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا، بھائیو، للہ یعنی خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو اب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم کرو۔ چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ یہاں تک اس آیت پاک کی تفسیر تھی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے پیارے انداز سے علماء کرام کو سمجھایا، اور اس میں درس دینے والے بھی ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، اور جو بھائی ہمارے دین کی بات دوسروں کو بتاتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں کہ جو نیکی کی دعوت دوسرے کو دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے دوسرے کو کہتا ہے، اسے خود بھی چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ اس طرح کے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ عالم لوگ اگر مستحبات کو چھوڑ کر مباح کی طرف جائیں گے، یعنی جو نیکی کا کام ہے اس کو چھوڑ کر کہ جائز کام کی طرف جائیں گے تو عوام مکروہات پر گر جائیں گے، مکروہ کریں گے، مکروہ کام کریں گے، ناپسندیدہ کام کریں گے، مکروہ تحریمی کریں گے، اور اگر وہ مکروہ علماء کرام نے مکروہ کام کرنے شروع کر دیے تو عوام حرام کاموں میں پڑ جائے گی، اور اگر عوام علماء کرام نے حرام کام کرنے شروع کر دیے تو عوام کفر میں پڑ جائے گی۔ تو ہم سب کو اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ پھر فرماتے ہیں کہ بھائیو، للہ اپنے اوپر رحم کرو، یعنی اپنے آپ پر رحم کرو۔ تم نے بھی آخرت میں جو ہے وہ اسی رب کے سامنے جانا ہے جنہوں نے جس رب کے سامنے اس عوام نے جانا ہے۔ اگر چلو پھر اپنے اوپر رحم نہیں کرتے
تو پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحم کرو کہ چرواہے کہلاتے ہو، بکریوں کے رکھوالے کہلاتے ہو، اور بھیڑیا نہ بنو جو بکریوں کو آ کر چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اے علماء امت کے علماء، امت کے مبلغین، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والوں، تم بھی ایسے نہ بنو، ہم بھی ایسے نہ بنے کہ ہمارا ایسا معاملہ ہو جائے کہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اور خود بدکاریاں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس کی بہت بڑی نوسط دیکھی ہے جب میں اس ملک میں آیا تھا، پاکستان میں الحمدللہ بہت ماحول کے اندر تھا، تو کافی ایمانی جذبے بھی اور سارا کچھ تھا، لیکن جب ماحول کو چھوڑ کر ایک غیر ماحول میں آئے، کوشش بہت زیادہ کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ باعمل رہ سکوں، لیکن جب درس ہم نے دینا چھوڑ دیا، جب درس میں نے دینا چھوڑ دیا، تو پھر طرح طرح کے گناہوں میں، اور پھر ماحول سے دور ہوتا گیا، اور پھر طرح طرح کے یعنی مختلف جو ہے وہ کیا کہوں اب کے گناہوں میں پڑتا چلا گیا۔ تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں پر میری پکڑ فرمائی اور مجھے سزا ملی، اور آزمائشوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، میرے مالک نے میرے اوپر کرم فرمایا۔ تو پھر مجھے اللہ پاک کی جو چونکہ وہ علم کچھ نہ کچھ ذہن میں تو تھا، تو پھر اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دی، اور میں ابھی پھر سب سے پہلی بیسک چیز جو میں نے شروع کی ہے، یہی تفسیر صراط الجنان سے اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی ہے۔ تو باقی بھی کتابیں الحمدللہ پڑھتا ہوں، انشاءاللہ باقی کتابوں کی بھی ساتھ ساتھ درس جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو جب سے یہ میں نے درس دینا شروع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حالت بہتر بنانی شروع کر دی ہے، اللہ تعالیٰ میری حالت بہتر بنا رہا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہ ہو، نہ کوئی ایک بندہ نہ دیکھے، کوئی ایک بندہ نہ سنے، کوئی ایک بندہ لائک نہ کرے، کوئی ایک بندہ شیئر نہ کرے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی نصیحت کے لیے یہ ویڈیو اس طرح بنا کے پڑھ کر، ویڈیو بنا کر ڈاؤن لوڈ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی اپنی کتنی اصلاح ہوگی۔ تو میں یہ ویڈیوز وغیرہ جو بناتا ہوں، چونکہ انسان کا پتہ نہیں ہوتا، ایک موقع ملا ہوا ہے کہ میرے والد صاحب کی ویڈیوز بنی ہوئی تھی بہت سی، تو والدہ کی ویڈیوز بنی ہوئی تھی، لیکن کچھ ایسا سسٹم ہوا کہ وہ ساری کی ساری کسی جگہ ڈیلیٹ ہو گئے، یا کچھ مسئلہ ہو گیا، ضائع ہو گئے۔ تو ابھی اس لیے بھی میں بنا رہا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو کم از کم میری اولاد جو ہے وہ دیکھے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے۔ اگر ان کی قسمت میں ہوا تو الحمدللہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ عالم دین بن رہا ہے، درس نظامی کر رہا ہے، تو اس طرح الحمدللہ برکتیں اس کی ملتی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ میں اس کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلا جا رہا ہے، تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ تو آپ بھی نیتیں کریں اچھی، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔